قرض کو لینا یہ اتنا خطرناک مانتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بچنے کی دعا کرتے اور صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے. دیکھیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی نماز اور کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ نہ مانگتے ہوں. آپ کی دعائیں دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات ومن المأثم والمغرم. مغرم کے معنی قرض. ہر نماز میں پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، اور صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھتے تھے، پناہ چاہتے تھے. بتائیں عذاب جہنم اور عذاب قبر کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس کو جوڑا ہے. یعنی جس طرح سے ہم عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، عذاب قبر سے جس طرح سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایسے ہی قرض سے بھی ہمیں پناہ مانگنا چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ایک روایت بہت مشہور ہے، شاید آپ کے ذہن میں گئی ہوگی یہ بات، کہ ایک آدمی مسجد میں اکثر جاتا اور ایسے وقت میں جاتا جب نماز وغیرہ کا وقت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ان کو، کہا بھائی تم ایسے وقت میں آتے ہو جبکہ نماز وغیرہ کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں. کیا پریشان ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر قرض ہے کسی کا، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو تو تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے گا. اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الرجال وقہر الرجال. یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو بتایا. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ جب میں نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھتا چلا گیا، اللہ نے اس طرح سے میرے قرض کو ادائیگی کے لیے آسان کر دیا کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ کیسے میں نے قرض ادا کر دیا. تو جن لوگوں نے قرض لیا ہے وہ دعائیں بھی پڑھتے رہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ.